एपिसोड 717। वो कार ड्राइव करता हुआ एक रिहायशी इलाके में आ गया। वहाँ तमाम बंगले तारीकी में डूबे हुए थे। उसने एक जगह गाड़ी रोक दी, इंजन बंद करके बाहर आ गया। सामने एक बंगले में तारीकी और खामोशी थी। शाम होते ही लोग अपने घरों में अंधेरा कर देते थे ताकि मुखालिफ ग्रोह के लोग ये समझकर खौफजदा रहें कि तारीक मकान में मौत उनका इंतजार कर रही है। वो इहाते की दीवार फांद कर अंदर आ गया, फिर लॉन की घास पर चारों हाथ पांव से रेंगते हुए बंगले के एक तरफ आया। फिर खिड़की से झांक कर देखने लगा। अंदर मोमबत्ती चल रही थी। खिड़की के शीशे से आधा कमरा दिखाई दे रहा था। वहां कोई नहीं था। बाकी आधे कमरे में कोई हो सकता था। उसने खिड़की से हटकर देखा। एक तरफ रोशनदान नजर आया। वो बड़ी आहिस्तगी से खिड़की के छज्जे पर चढ़ गया। फिर रोशनदान से झांक कर देखा। एक बिस्तर पर एक बूढ़ी औरत सो रही थी। वो खिड़की से उतर गया। दूसरे कमरों की खिड़कियों के पास जाकर देखने लगा। हर कमरे में तारीकी थी। शायद वो कमरे खाली थे, या हो सकता है सोने वालों ने बत्ती बुझा दी हो। जो कुछ भी हो, खतरा मोल लेना ही था। एल्पा की हिफाजत का इंतजाम जो करना था। वो वहां से चलता हुआ दरवाजे के पास आया। फिर उसने कॉल बेल के बटन को दबाया। रात की खामोशी में अंदर बजने वाली घंटी की आवाज़ बाहर तक आई। उसने वक्फे वक्फे से 3 बार बटन दबाया, लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया। तब उसने खिड़की के पास आकर शीशे को तोड़ा। शीशा टूटने की आवाज़ अंदर दूर तक गई, लेकिन किसी ने उसे नहीं ललकारा। वो बूढ़ी औरत भी बिस्तर से उठकर नहीं आई। उसने अंदर हाथ डालकर चटखनी हटाई, फिर उसके पट खोलकर अंदर आ गया। अंधेरे में एक दीवार से लगकर कहने लगा, कोई है? जवाब दो। मैं दुश्मन नहीं हूं। उसे जवाब नहीं मिला। वो तारीकी में दीवारों को टटोलता हुआ स्विच बोर्ड के पास आ गया। एक स्विच को दबाते ही कमरा रोशन हो गया। इसके साथ वो उछल कर दूसरी तरफ चला गया। उसने एहतियातन ऐसा किया था, हालांकि वहां कोई नहीं था। उसने फिर आवाज़ दी, जवाब दो, कोई है? उसने दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला। एक कमरे की रोशनी दूसरे कमरे तक आई। वहां भी कोई नहीं था। वो दबे कदमों चलता हुआ उस कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ी औरत सो रही थी। वो बिस्तर पर मौजूद थी, उसी तरह नींद में थी। रात की खामोशी में उसकी सांसों की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। पारस ने करीब आकर बेड लैम्प को रोशन किया। लैम्प के पास एक खुला हुआ कागज़ रखा था। उसने उठाकर पढ़ा। उस पर लिखा था, आने वालों, अब मेरे घर में कुछ नहीं रहा। तुम्हारी खाना जंगी में मेरा शौहर और 4 जवान बच्चे मारे गए। घर में कोई कीमती चीज़ नहीं रही। फिर भी तलाश करो, कुछ मिल जाए तो ले जाओ। मेरी नींद खराब ना करो। मैं बहरी हूँ। सोने से पहले मैंने अपना ईयरफोन तकिए के नीचे रख दिया है। तुम गोलियां चलाओगे तब भी मेरी नींद नहीं खुलेगी। पारस ने वो तहरीर पढ़कर बूढ़ी खातून को हमदर्दी से देखा। वो आखिरी उम्र में मोहब्बत के तमाम रिश्तों से महरूम होकर अपना सब कुछ लुटाकर बेफिक्री से सो रही थी। अब दुनिया का कोई लुटेरा उसका कुछ नहीं लूट सकता। वो तेजी से चलता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। बंगले के अंदर इहाते से निकलकर उसने कार का पिछला दरवाज़ा खोला। एल्पा को उठाकर कंधे पर लाता, फिर उसे बंगले के अंदर ले आया। उसे दूसरे कमरे के बेड पर लिटाने के बाद एक बार फिर बाहर आ गया। उसने स्टीयरिंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की। उसे ड्राइव करता हुआ बहुत दूर ले गया। उसे एक जगह रोककर उसमें हथियार और कारतूस निकालकर तेजी से चलते हुए वापस आने लगा। आधे घंटे तक चलते रहने के बाद वो फिर बंगले में पहुंच गया। एल्पा खैरियत से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बूढ़ी बेखबर सो रही थी। वो एक उजड़े हुए ड्राइंग रूम में आया। वहां टेलीफोन रखा हुआ था। उसने रिसीवर उठाकर आवाज़ सुनी। फ़ोन काम कर रहा था। वो लॉन्ग डिस्टेंस पर फ्रांस के एक आला अफसर से रब्ता कायम करने लगा। थोड़ी देर कोशिश के बाद रब्ता कायम हो गया। उसने कोड वर्ड्स अदा करके कहा, मम्मा से कह दें मुझसे फ़ौरन रब्ता करें। दैट्स ऑल। उसने रिसीवर रख दिया। बस इतनी सी बात कहने के लिए उसे फ़ोन की ज़रूरत थी। अब हॉटलाइन पर वो आला अफसर सोनिया को या सलमान वास्ती को ये पैगाम देगा। फिर पलक झपकते ही ख्यालखानी करने वाले उसके पास पहुंच जाएंगे। वो ड्राइंग रूम से निकलकर एल्पा की तरफ जाने लगा। उसी वक्त एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ से अंदाज़ा हुआ कि वो बंगले के अहाते में दाखिल हो रही है। पारस ने फ़ौरन ही एक छलांग लगाई। फिर एल्पा के कमरे में पहुंचते ही स्विच ऑफ कर दिया। बंगले के अंदरूनी हिस्से में पहली जैसी तारीकी छा गई। सिर्फ बूढ़ी खातून के कमरे में मोमबत्ती रखी हुई थी कि आओ, अगर कुछ बचा है तो लूट कर ले जाओ। मैंने दिमाग को हिदायत दी थी कि सुबह तक आराम से सोता रहूं। अगर कोई कॉटेज में दाखिल होना चाहे तो मेरी आंख खुल जाए। लिहाजा मेरी आंख खुल गई। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। कोई कॉटेज के बरामदे से चलता हुआ दरवाजे तक आया था और अब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने ख्यालखानी की परवाज़ की। फिर उस जासूस हसीना के दिमाग में पहुंचा
جو ڈی مالر کی ساتھی تھی اور ایک افسر کے ساتھ کاٹیج میں رات گزارنے گئی تھی۔ مجھے اطمینان ہو گیا، وہی دروازہ کھول رہی تھی۔ فوج کے ایک اہم راز کی مائکرو فلم حاصل کرنے کے لیے منہ کالا کر کے آئی تھی۔ میں نے دوبارہ لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اندر آ کر دروازے کو بند کیا، کوریڈور سے گزر کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے نیند کی حالت میں دیکھ کر حقارت سے کہنے لگی، یہ جاسوسی کا پیشہ ہمیں بازاری عورت بنا دیتا ہے۔ ایک اہم راز حاصل کرنے کے لیے میں نے اس بڈھے افسر کو مجبوراً برداشت کیا۔ میں اپنے مزاج کے خلاف محنت کرتی رہی اور تم گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو۔ تنظیم والے ملک پہنچ کر تمہارا نام ہوگا، میں تو محض تمہاری اسسٹنٹ کہلاؤں گی۔ میں خاموش پڑا رہا۔ آنکھ کھولنے کی ضرورت نہیں تھی، میں ٹیلی پیتھی کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ قریب آ کر کہنے لگی، کیا تم واقعی سو رہے ہو؟ اس نے اور قریب آ کر دیکھا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، اگر یہ اسی طرح ہمیشہ کے لیے سو جائے اور میں تنہا مائکرو فلم لے جاؤں تو میری ترقی ہوگی، نام ہوگا، عہدہ بڑھے گا۔ آئندہ مجھے تنہا کسی ملک میں جاسوسی کے لیے بھیجا جائے گا۔ جب بھی میں اپنی عزت کو سستا کرتی ہوں تو یہ کارنامہ انجام دینے کا کریڈٹ بھی مجھے ملنا چاہیے۔ اس کی سوچ کے وقت میں نے اسے غائب دماغ رکھا۔ اس نے غائب دماغی کے دوران مائکرو فلم میرے بستر پر رکھ دی، پھر سوچتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ فیصلہ کر رہی تھی کہ اپنی سوچ پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں۔ صبح کی فلائٹ سے تنظیم والے ملک جانے کے لیے تمام سامان تیار تھا۔ ایک سامان میں تھا جسے وہ ساتھ لے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اٹیچی سے ایک ریوالور نکالا، اس میں ایک سائلنسر لگایا تاکہ گولی چلنے کی آواز نہ آئے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اسے ختم کرنے سے پہلے مائکرو فلم کو سینڈل کی ایڑی میں چھپا لینا چاہیے۔ اس کے بعد میں اسے قتل کرتے ہی کاٹیج سے چلی جاؤں گی۔ صبح ہونے والی ہے، کچھ وقت ایئرپورٹ پر گزار لوں گی۔ اس نے ریوالور کو اٹیچی کے اوپر رکھا، پھر پرس کھول کر مائکرو فلم ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے پرس کے تمام خانے دیکھ ڈالے، وہ اس کے پاس ہوتی تو ملتی۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی، بار بار اپنے لباس کو بھی ٹٹول کر دیکھ رہی تھی۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ چیخ پڑی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس افسر کے ہاتھ سے وہ فلم لی تھی، اس کے سامنے پرس میں رکھی تھی۔ اس کے بعد سے میں نے پرس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، راستے میں اسے کہیں نہیں کھولا۔ یہاں پہنچ کر بھی یہ پرس بند رہا ہے۔ پھر فلم کہاں غائب ہو گئی؟ وہ تیزی سے چلتی ہوئی میرے کمرے میں آئی، قریب آ کر دونوں ہاتھوں سے میرے بستر کو ٹٹول کر ہر جگہ دیکھنے لگی۔ اب مجھے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ اس نے ایک کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ وہ اس مشن میں صفر رہی تھی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا، مولر اٹھو، کب تک حرام خوری کی نیند سوتے رہو گے؟ میں نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ فلم نہیں ہے۔ کون سی فلم؟ وہی جو میں لے کر آئی ہوں۔ میں نے اسے پرس میں چھپا رکھا تھا۔ میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا وہ میرے پرس میں سے کیسے غائب ہو گئی۔ وہ افسر کے پاس سے مائکرو فلم لانے کی تفصیل بتاتی رہی۔ میں نے کہا، تمہارے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، کیا تم نے زیادہ پی لی تھی؟ میں روز ہی پیتی ہوں، لیکن ہوش میں رہتی ہوں۔ آج بھی پوری طرح ہوش میں تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میرے سامنے احمقانہ باتیں نہ کرو۔ ہمارے محکمے کا کوئی افسر یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ تم پینے کے بعد ہوش میں تھیں۔ اگر تمہیں ہوش مند تسلیم کر لیا جائے گا تو یہ یقین نہیں کیا جائے گا کہ فلم آپ ہی آپ پرس کے اندر سے غائب ہو گئی۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ ایک ناقابل یقین بات کہہ رہی ہوں، لیکن ایسا ہو چکا ہے۔ او گاڈ، میں کیا کروں؟ وہ افسر کہہ رہا تھا، مائکرو فلم اتار کر لانے میں بڑا خطرہ مول لینا پڑا تھا۔ اب وہ دوسری بار یہ خطرہ مول نہیں لے گا، ہمیں دوسری فلم نہیں ملے گی۔ میں نے کہا، اس افسر کو فون کرو، مجھے یقین ہے فلم وہیں رہ گئی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی ٹیلی فون کے پاس گئی، ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے کے بعد دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی۔ وہ جھنجھلا کر کہنے لگی، بٹا مر گیا ہے، کم بخت جلدی ریسیور نہیں اٹھا رہا ہے۔ پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف سے نشے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ہیلو، میں بول رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں وہی ہوں جو ابھی تمہارے پاس تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں وہ فلم تمہارے پاس بھول آئی ہوں۔ میں اس افسر کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کی زبان سے کہا، تم بھول کر نہیں گئی ہو، دراصل میں جو بول رہا ہوں یہ تو میں نہیں بول رہا ہوں، ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے دماغ میں گھسا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے اس نے تمہارے پرس میں سے وہ فلم غائب کر دی ہے۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، ٹیلی پیتھی جاننے والا کہاں سے آ گیا؟ میں ہوش میں تھی، کوئی جادو سے بھی میرا پرس نہیں کھول سکتا تھا۔ تم نے پرس کھول کر خود اسے فلم دی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ سچ میں ابھی ثابت کرتا ہوں، غور سے دیکھو، تم نے ریسیور پکڑا ہے، لیکن اب یہ ریسیور نہیں رہے گا۔
یہ کہتے ہی میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ ریسیور رکھ کر اٹھ گئی، پھر دوسرے کمرے میں گئی، وہاں سے سائلنسر لگا ہوا ریوالور اٹھا کر فون کے پاس آئی، پھر پہلے کی طرح بیٹھ گئی، ریوالور کو ریسیور کی طرح کان سے لگا لیا۔ میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ کر سوچ کے ذریعے کہا، دیکھو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے چونک کر اپنے ہاتھ میں ریوالور دیکھا، پھر چیخ مار کر اسے یوں چھوڑ دیا جیسے غلطی سے زہریلے سانپ کو پکڑ لیا ہو۔ وہ دیدے پھاڑ پھاڑ کر کبھی کریڈل پر رکھے ہوئے ریسیور کو اور کبھی فرش پر پڑے ہوئے ریوالور کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ میرے ہاتھ میں یہ ریوالور کیسے آ گیا؟ میں نے کہا، تعجب ہے، تم مجھ سے پوچھ رہی ہو، جبکہ خود ریسیور رکھ کر دوسرے کمرے میں گئیں، وہاں سے یہ ریوالور لا کر مجھ سے کہنے لگیں، تم اس سے مجھے قتل کرنا چاہتی تھی اور مائکرو فلم حاصل کرنے کا کارنامہ صرف اپنے نام کرنا چاہتی تھی، لیکن اب فلم نہیں رہی، اس لیے تم مجھے قتل نہیں کرو گی۔ وہ بری طرح سہم گئی تھی، انکار میں سر ہلا کر کہہ رہی تھی، نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تو تمہاری ماتحت ہوں، تمہاری تابع دار ہوں۔ تو پھر تم نے ریوالور میں سائلنسر کیوں لگایا ہے؟ یہ تو الگ الگ رکھا تھا، ابھی سائلنسر لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ میں کیا بتاؤں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، اسی نے مائکرو فلم غائب کی ہے، وہی میرے ہاتھوں سے تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا، تو وہ اب کیوں نہیں کرا رہا ہے؟ میں کیا بتاؤں، میں کچھ نہیں جانتی۔ ایسا کہہ دینے سے ہمارے محکمے کے افسران تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تمہارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، مجھے گولی مار دو اور تنظیم والے ملک جا کر کہہ دو کہ میں مائکرو فلم لے کر دوسرے ملک میں اس کا سودا کرنے گیا ہوں۔ اس نے چونک کر اپنے ہاتھ میں ریوالور کو دیکھا، اس کی سوچ کہنے لگی، یہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن سوچا جائے تو میرے بچاؤ کا یہی راستہ ہے، میں مائکرو فلم کے ہاتھ سے نکل جانے کا سارا الزام اسی کے سر ڈال سکتی ہوں۔ اس نے اچانک میرا نشانہ لیا۔ میں نے کہا، تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، بکواس مت کرو، میں تمہیں ہلاک کر کے ہی اپنی ناکامی کا داغ دھو سکتی ہوں۔ اس نے فائر کیا، وہ میری مرضی کے بغیر صحیح نشانہ نہیں لگا سکتی تھی۔ گولی دوسری طرف چل گئی، اس نے دوسری بار گولی چلائی، میں نے ہاتھ بہکا کر سانس روک لی، پر آئی سوچ کی لہریں محسوس ہوئی تھیں۔ میں نے اسے دوڑاتے ہوئے دوسرے کمرے میں پہنچایا، اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا، پھر سانس لی تو لیلا نے کوڈ ورڈز ادا کرتے ہوئے کہا، یہ میں ہوں، مجبوراً آئی ہوں۔ میں نے خوش ہو کر کہا، تم آئی ہو تو میں نے تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس کیا ہے، اس کا مطلب ہے تمہارا تنویمی عمل ختم ہو گیا۔ ہاں، مجھے 15ویں دن سے پہلے تم پر دوبارہ عمل کرنا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ میں غلطی پر تھی۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تم سے جبراً اپنے باپ کی بات نہیں بنوا سکوں گی۔ تمہارے جیسا جو شخص اتنی عمر گزار چکا ہے، وہ خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک اللہ والے بزرگ کی زبان کا پاس رکھنا چاہیے یا نہیں۔ لیلا، میں وعدہ کرتا ہوں، فراد علی تیمور کے وجود کا کسی کو علم نہیں ہوگا۔ میرے دل میں جو تھوڑی سی ناگواری تمہارے لیے تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ میں تمام عمر تمہاری عزت کروں گا۔ خدا نہ خواستہ تم پر کوئی مشکل آ پڑے تو پہلے مجھے مخاطب کرنا۔ میں تمہارے کسی کام آ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں یہ بتانے آئی ہوں کہ پارس کو تمہاری ضرورت ہے، اس سے فوراً رابطہ کرو۔ میں جا رہی ہوں۔ پھر آؤ گی؟ وہ ذرا جھک گئی، پھر کہنے لگی، ہاں آؤں گی۔ وہ چلی گئی۔ میں نے فوراً ہی پارس کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی۔ اس نے سانس روک لی۔ دوسری بار میں نے دماغ میں پہنچتے ہی کہا، پاپا۔ اس نے سانس نہیں روکی۔ میں نے پورے کوڈ ورڈز ادا کر کے پوچھا، بیٹے خیریت تو ہے؟ پاسکل بار بار میرے دماغ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے، اب کسی وقت آ سکتا ہے۔ ایلپا بے ہوش پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھیں شاید اس کے دماغ میں جگہ مل جائے۔ پاسکل اسے ہلاک کرنا چاہتا تھا، میں نے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ میں اس کے دماغ سے نکل کر ایلپا کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا دماغ بہت کمزور تھا، وہ غفلت میں تھی اور اب ہوش و حواس کی طرف آنے والی تھی۔ میں انتظار کرنے لگا۔ میں نے ابھی پارس کے پاس جا کر دیکھا تھا، اس نے ہاتھوں میں رائفل پکڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ کبھی ہتھیار رکھتا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے آس پاس خطرہ ہے، خطرہ باہر بھی ہے اور ایلپا کے اندر بھی۔ اسے یہی تشویش تھی کہ اس کے ہوش میں آتے ہی پاسکل آ جائے گا تو اسے کس طرح بچائے گا۔ بہرحال اب میں پہنچ گیا تھا۔ ایلپا کا کمزور دماغ آہستہ آہستہ مجھے بتانے لگا کہ اسے کس طرح اغوا کیا گیا ہے اور وہ کن حالات سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوچا، میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کمرے میں تاریکی تھی اور باہر قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔
थोड़ी देर पहले पारस ने इहाते में दाखिल होने वाली किसी गाड़ी की आवाज़ सुनी थी। मैंने अल्पा की सोच में कहा, मुझे बिल्कुल खामोश रहना चाहिए, पता नहीं बाहर कौन लोग हैं। उसकी सोच ने कहा, मैंने बेहोश होने से पहले पारस को देखा था, अब वो तारीकी में नज़र नहीं आ रहा है। मैंने कहा, फिर भी वो मेरे पास कहीं होगा। उसने अभी बेहोश करके पास्कल की दुश्मनी से मुझे बचाया है, वरना मेरे दिमाग में जलजले पैदा करता, मुझे मार डालता या फिर तनवीमी अमल के ज़रिए अपनी मामूला बना लेता। बाहर से किसी ने खिड़की के शीशे पर दस्तक दी, फिर दूसरी खिड़कियों और दरवाज़ों पर भी एक साथ दस्तक की आवाज़ें आने लगीं। फिर किसी ने कहा, इधर आओ, ये देखो, खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, वो खिड़की खोलकर अंदर जाके छुपा हुआ है। दूसरे ने कहा, डमी पारस, तुम अंदर हो, बाहर आ जाओ, वरना हम बाहर निकलना जानते हैं। मैं बोलने वालों में से एक के दिमाग में पहुंच गया। उसके ज़रिए मुझे 6 मुसल्ला अफराद नज़र आए। उसकी सोच ने बताया कि वो मास्क मैन के आदमी हैं और पास्कल ख्याल खानी के ज़रिए उनके दिमागों में मौजूद है। मैं फ़ौरन एल्पा के दिमाग में पहुंचा। वो मेरे अंदाजे के मुताबिक पहुंचा हुआ था और कह रहा था, आखिर तुम होश में आ गई, अब वो डमी पारस तुम्हें कैसे बचाएगा। मैंने पास्कल के दिमाग में छलांग लगाई। उसने सांस रोक ली। सांस रोकते वक्त वो एल्पा के दिमाग से निकल आया था। मैं वापस एल्पा के पास आ गया था। बाहर खड़े हुए लोग शायद पास्कल के आइंदा हुक्म के मुंतज़िर थे, इसलिए अभी पारस से नहीं टकरा रहे थे। चंद सेकंड्स के बाद एल्पा के अंदर उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो बोल रहा था, तुम्हारा टेलीपैथी जानने वाला मामूल जे मॉर्गन अभी मेरे दिमाग में आना चाहता था, मैंने उसे भगा दिया है। वो यकीनन तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। मैं उसे वार्निंग देता हूँ कि वो मुदाखलत ना करे, वरना उसकी भी शामत आ जाएगी। मुझे मालूम है वो तुम्हारी सोच की लहरों को अपने दिमाग में महसूस नहीं करता है। मैं तुम्हारा लहजा इख्तियार करके उसके अंदर जाऊंगा और जलजले पैदा कर दूंगा। एल्पा ये बातें सुन रही थी। उसने खुश होकर पूछा, मॉर्गन, क्या तुम ख्याल खानी के ज़रिए मेरी मदद के लिए आए हो? मैं खामोश रहा। पास्कल ने कहा, तुम्हारा डमी पारस इसी मकान में कहीं छुपा हुआ है। उससे कहो तुम्हारी ज़िंदगी चाहता है तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने फिर उसके दिमाग में छलांग लगाई। उसने सांस रोक ली। मैं एल्पा के पास आ गया। वो सोच रही थी, मेरा मामूल मॉर्गन मेरे काम आ रहा है। उसने फिर पास्कल को भगा दिया है। पास्कल जल्दी वापस नहीं आया। मैं समझ गया, वो जय मॉर्गन से इंतकाम लेने गया है। मैंने एल्पा की सोच इख्तियार करके मॉर्गन के दिमाग में झांक कर देखा। वो तकलीफ से चीख रहा था। साफ जाहिर था कि पास्कल उसे दिमागी अजियतें पहुंचा रहा है। मैं मौके से फ़ायदा उठाकर खिड़की के पास खड़े हुए शख्स के दिमाग में आया। फिर पास्कल के लहजे में कहने लगा, हम गलती पर थे, वो यहाँ नहीं है। मैंने पता लगाया है, जल्दी गाड़ी में चलो, मैं वहाँ तक गाइड कर रहा हूँ। उसने साथियों से कहा, बॉस का हुक्म है, जल्दी आओ, वो दूसरी जगह छुपा हुआ है। वो सब उसके साथ दौड़ते हुए गाड़ी में आ गए। उसे स्टार्ट किया, फिर वहाँ से जाने लगे। मैंने उस शख्स से कहा, ड्राइव करते हुए चलो, मैं अभी आता हूँ। मैं अल्पा के पास आया। पास्कल हंसते हुए कह रहा था, तुम्हारा वो गुलाम ज़हनी अजाब में मुब्तला है, अब वो तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। मैंने फिर उसके दिमाग में छलांग लगाई। इस बार वो सांस रोक कर बौखला गया होगा। मैं मॉर्गन के पास आ गया। वो फर्श पर पड़ा कर्रा रहा था। उसके आसपास फौजी अफसर परेशानी का इज़हार कर रहे थे। उसी वक्त पास्कल ने दिमाग में आकर कहा, तू बड़ा सख्त जान है, जलजला पैदा करने के बावजूद फिर मेरे दिमाग में आया था। वो कर्राते हुए कहने लगा, अरे क्यों मेरे पीछे पड़ गए, मेरी हालत देखो, तो फिर मेरे अंदर कौन आना चाहता है? मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारा कोई और दुश्मन होगा। फॉर गॉड सेक मुझे अपना गुलाम बना लो, लेकिन दिमागी अजाब में मुब्तला ना करो। मैं अल्पा के पास था। वो भी आ गया था। कह रहा था, तुम्हारा ख्याल खानी करने वाला और कौन सा साथी है? सिर्फ मॉर्गन है। तुम झूठ बोलती हो, मैंने उसे तकलीफ में मुब्तला किया है, वो ख्याल खानी के काबिल नहीं है। फिर तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? मैं हैरान हूँ, तुम क्या कह रहे हो? ज़्यादा बनने की कोशिश ना करो, अगर तुमने सच बात ना बताई तो। मैंने फिर उसके दिमाग में जाना चाहा। उसने सांस रोक ली। मैं उसे हैरान व परेशान छोड़कर उसके हवारियों के पास आ गया। वो गाड़ी में जा रहे थे। उनके पास हथियारों के अलावा हैंड ग्रेनेड भी थे। मैंने एक के दिमाग पर जाकर कब्जा जमाया। उसने चुपचाप हैंड ग्रेनेड निकाला, फिर उसको दांतों से दबाकर खींचा। उसके पास बैठे हुए साथी ने चीख कर कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, इसे बाहर फेंको। वो हैंड ग्रेनेड छीनकर बाहर फेंकना चाहता था। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो उसे खिड़की से बाहर न फेंक सका। इतनी देर में ज़बरदस्त धमाका हो गया। कितनी ही चीखें बुलंद हुईं।
پھر وہاں ایک بھی دماغ مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے سلامت نہ رہا۔ میں ایلپا کے پاس آ گیا۔ پارس اسے کہہ رہا تھا، اپنی جگہ لیٹی رہو، وہ لوگ گاڑی میں چلے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، پاسکل کئی بار آ چکا ہے۔ پہلے کہہ رہا تھا مورگن میرے دماغ میں چھپ کر میری مدد کر رہا ہے، بعد میں کہنے لگا اس نے مورگن کو دماغی تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اس کے بعد بھی میرے دماغ میں کوئی ہے اور اسے میرے پاس سے بھگا رہا ہے۔ پارس نے کہا، خدا تم پر مہربان ہے۔ وہ تو ہے، مگر میرے اندر اور کون آ سکتا ہے؟ اسی وقت پاسکل نے آ کر غصے سے کہا، میں تمہارے مددگار سے سمجھ لوں گا، اس نے یہاں آنے والے تمام آدمیوں کو دور بھیج کر سب کو ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ درندہ کون ہے؟ میں اسے اس نے پھر سانس روک لی۔ میں پھر ایلپا کے پاس آ گیا۔ وہ پارس کو بتا رہی تھی، یہاں جتنے دشمن آئے تھے سب کو ایک ساتھ کسی نے مار ڈالا ہے، اور اسی نے پھر پاسکل کو ابھی میرے دماغ سے بھگا دیا ہے۔ او گاڈ، وہ کون ہے؟ کیا ابھی میرے اندر موجود ہے؟ میں اس سے التجا کرتی ہوں، پلیز مجھ سے بات کرو۔ میں خاموش رہا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ پارس نے لائٹ آن کر دی تھی۔ اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اگر کوئی تمہارے اندر ہوگا تو ضرور بولے گا۔ اگر کوئی نہیں ہے تو پاسکل مجھے چھوڑ کر بھاگتا کیوں ہے؟ وہ مجھ سے انتقام لینے میں ناکام ہو رہا ہے، مجھے کوئی بچا رہا ہے۔ کیا تم جنات پر اعتقاد رکھتی ہو؟ ہیں؟ نہیں تو میں نے جنات کے متعلق پڑھا تو ہے، سنا بھی ہے، لیکن تم فضول باتیں نہ کرو۔ میری باتوں کو فضول کہنے سے پہلے غور کرو۔ کوئی اور خیال خانی کرنے والا تمہارا دوست نہیں ہے، اور جو بھی دشمن مددگار بن کر آئے گا وہ تمہیں اپنے ملک کے فائدے کے لیے اغوا کر کے لے جائے گا۔ ابھی جو تمہاری مدد کر رہا ہے وہ انسان نہیں ہے، جن ہے۔ انسان ہوتا تو ابھی اپنے مطلب کی بات شروع کر دیتا۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ تعجب ہے، جن تم پر مہربان ہے اور تم مہربان سے ڈر رہی ہو۔ مجھ پر مہربان کیوں ہے؟ تم غضبناک حسن و شباب کی مالک ہو، وہ تم پر نہیں آئے گا تو کیا مجھ پر آئے گا؟ پلیز جن کی بات نہ کرو، اس سائنسی دور میں عجیب سا لگتا ہے۔ میرے ساتھ کوئی اور چکر چل رہا ہے، میں کسی نئی مصیبت میں پھنسنے والی ہوں۔ میں تمہارے لیے جان کی بازی لگاتا آ رہا ہوں، کوئی مصیبت آئے گی تو اس سے بھی میں تمہیں نکال کر لے جاؤں گا، لیکن میرا دل کہتا ہے تم بالکل محفوظ ہو۔ اب وہ پاسکل بھی نہیں آ رہا ہے۔ کمال ہے، مصیبت آئے تو گھبراتی ہو، نہ آئے تو بے چین ہو جاتی ہو۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں کہہ رہی تھی پاسکل کو اس جن نے۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر کہنے لگی، توبہ ہے، میں بھی جن کی بات کر رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ کون میری مدد کر رہا ہے؟ صبح ہونے والی ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ او مائی گڈنس، میں نے پوچھا ہی نہیں، ہم کہاں ہیں اور یہ کس کا مکان ہے؟ ہم بیروت کے ایک رہائشی علاقے میں ہیں۔ اگر تم چلنے کے قابل ہو تو یہاں سے چل پڑو، پاسکل پھر اپنے ساتھیوں کو یہاں لا سکتا ہے۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کے پاس آ کر کہنے لگی، تھوڑی کمزوری ہے لیکن ہمیں جلد سے جلد اپنے ملک واپس جانا چاہیے۔ اس مکان کی مالک مظلوم ہے، بیچاری کا شوہر اور جوان بچے مارے گئے ہیں۔ اب دنیا والوں کے پاس مارنے کو اور لوٹنے کو کچھ نہیں رہا۔ اب اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بے فکری سے سو رہی ہے، خدا اسے باقی عمر جینے کا حوصلہ دے، آمین۔ وہ ایلپا کے ساتھ باہر آ گیا۔ صبح کا ہلکا ہلکا سا اجالا پھیل رہا تھا۔ وہ ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی، بیروت تو میدان جنگ بنا رہتا ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنے کے لیے کسی گاڑی کا انتظام کرنا چاہیے۔ چلتی رہو، کوئی انتظام ہو جائے گا۔ میں نے پارس کے دماغ میں آتے ہی کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر پوچھا، کیا تم تنظیم والے ملک واپس جاؤ گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسے چکر دے کر پیرس لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں بھی اس کے دماغ کی اسٹیئرنگ گھما دوں گا۔ میں ایلپا کے پاس آ گیا۔ وہ خیال خانی کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام ہو رہی تھی، دماغی توانائی ابھی بحال نہیں ہوئی تھی۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ ہائے، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ پارس نے کہا، ہائے، سڑک کے کنارے بیٹھ جاؤ، میں سرحد پار کر کے تنظیم والے ملک جاؤں گا، وہاں سے تمہارے لیے شاہی سواری لے کر آؤں گا۔ وہ غصے سے کہنے لگی، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ دشمن تمہارا کافی مذاق اڑا چکے ہیں، پھر بھی تم غصہ دکھانے سے باز نہیں آتی ہو۔ تمہاری حماقت سے دشمنوں کو تمہارے قریب پہنچنے کا موقع ملا تھا۔ زیادہ نہ بولو، غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن ایسی غلطی سے انسان سبق سیکھتا ہے جس سے جان جاتی ہے یا عزت جاتی ہے۔ پاسکل تمہیں 2 کوڑی کی کنیز بنا کر رکھنے والا تھا، تم 2 کوڑی کی کنیز کہہ کر میری انسلٹ کر رہے ہو۔ اچھا، اب سابقہ حیثیت واپس مل گئی ہے،
तो मेरी बात से इंसल्ट महसूस कर रही हो? देखो, तुम इंटेलिजेंस के इदारे में एक मुलाजिम हो। मेरी हिफाजत करना तुम्हारा फ़र्ज है। मेरे लिए जान की बाजी लगाना तुम्हारी ड्यूटी है। तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहो, मुझसे बहस करने की हिमाकत ना करो। पारस ने पूछा, तुम जानती हो मर्द क्या होता है? जानती हूं, तुम्हारे जैसे मर्द मेरे कदमों में रहते हैं। उसने तड़ाक की जोरदार आवाज के साथ एक तमाचा रसीद किया। एल्पा का मुंह घूम गया। उसने गुस्से से मुंह सीधा करके कुछ कहना चाहा, लेकिन दूसरे तमाचे में जमीन पर गिर पड़ी। वो कहने लगा, देखो तुम मेरे कदमों में हो, मर्द इसे कहते हैं। ये कहकर वो जाने लगा। उसने गुस्से से रोते हुए खैलखानी का हथियार इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन नाकाम रही। वो थूक कर कहने लगी, मैं थूकती हूं तुम पर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा इंतकाम लूंगी कि सारी जिंदगी मेरे तलवे चाटते रहोगे। वो कुछ नहीं सुन रहा था, दूर होता जा रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए उसे छोड़कर अपनी जगह हाजिर हो गया। जिसे एक कमरे में बंद किया था, वो दरवाज़ा पीट रही थी। कह रही थी, दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं फायर करके लॉक तोड़ दूंगी। मैंने बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। वो गुस्से में बाहर आई। उसके हाथ में साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर था। वो रिवॉल्वर सीधा करते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने जेब से माइक्रोफिल्म निकाल कर दिखाई तो वो चौंक गई। उछल कर मेरे पास आ गई। मेरे हाथ से वो फिल्म छीन कर कहने लगी, ये तुमने चुराई थी और इतनी देर से परेशान कर रहे थे? अब परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरी जगह मसरूफ हूं। यह फिल्म तुम ले जाओ। वो खुशी से दौड़ती हुई बाहर चली गई। मैं उसके अंदर मौजूद था और वो मेरी मर्जी के मुताबिक फौजी छावनी की तरफ जा रही थी। मैंने आईने के सामने आकर उसके साथी डी मॉलर का मेकअप उतारा। अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। बेटा तंजीम वाले मुल्क से निकल गया था। मेरा वहाँ जाना फजूल था। मैं मेकअप उतारने के बाद अपने कॉटेज में आ गया। उस जासूसा को एक टैक्सी में छावनी तक पहुंचा दिया। उसे गेट पर रोका गया। वो टैक्सी से उतरकर एक फौजी जवान को माइक्रोफिल्म दिखाकर कहने लगी, इसमें तुम्हारा अहम फौजी राज है, इसे अपने आला अफसर तक पहुंचाओ। उसे फिल्म के साथ अफसरान तक पहुंचा दिया गया। उस फिल्म को फौरन मिनी प्रोजेक्टर के जरिए देखा गया। फिर आला अफसरान में खलबली मच गई। उस हसीना को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा था। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर फ़ोन के जरिए चाय का ऑर्डर दिया। फिर एल्पा के पास पहुंच गया। वो टेलीपैथी की चिड़िया थी। उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। अगर हम छोड़ देते तो दूसरे लपक कर ले जाते। पारस उस भरोसे पर छोड़ गया था कि मैं उसके अंदर मौजूद हूँ। वो एक बूढ़े शख्स को रास्ते में रोक कर पूछ रही थी कि पब्लिक कॉल ऑफिस कहाँ है। बूढ़े ने उसे सर से पांव तक देखा, फिर पूछा, क्या तुम इस शहर में अजनबी हो? हाँ, पहली बार आई हूँ। क्या तुम तन्हा हो? हाँ। लेकिन ये क्यों पूछ रहे हो? जितनी जल्दी हो सके इस आफतज़दा शहर से निकल जाओ। ये शहर दुश्मना है। यहाँ कोई किसी का दोस्त और हमदर्द नहीं है। किसी भी तंजीम के लोग किसी वक्त भी तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। फिर तुम इस शहर में नई नहीं रहोगी। वो तुम्हें पुरानी और घिसी पिटी बना देंगे। वो हंसते हुए जाने लगा। फिर कहने लगा, जब मैंने एक माह के बाद अपनी 16 बरस की बेटी की लाश देखी थी तो वो घिसी पिटी हो चुकी थी। वो हंसता हुआ चला गया। बैरूत इबरत का शहर बन गया था। वहाँ जान व माल और इज्जत कुछ भी महफूज नहीं था। जिस मुल्क में महीनों और बरसों खाना जंगी जारी रहती है, वहाँ की मईशत और इखलाक बिल्कुल तबाह हो जाता है। लोग एक दूसरे से सिर्फ हथियार और राशन नहीं छीनते, उनकी बहन और बेटियों को भी छीन लेते हैं। अमन रहे या जंग होती रहे, औरत की भूख हर हाल में सताती है। शैतानी ख्वाहिश हर हाल में पूरी की जाती है। वो परेशान हो गई। पारस याद आने लगा। उसकी सोच कह रही थी कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? क्या मैं वाकई मगरूर और बदमिजाज हूँ? नहीं नहीं, बदमिजाज तो बुरी औरतें होती हैं। मैं तो बुरी नहीं हूँ। मैंने उसकी सोच में कहा, जिसके दिल में मोहब्बत होती है वो बुरी नहीं होती। उसकी अपनी सोच ने कहा, मेरे दिल में मोहब्बत है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जी चाहता है मैं उससे हमेशा लगी रहूं। बस उसमें एक ही खराबी है, वो मुझसे बढ़कर रहना चाहता है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ओ गॉड, मैं भूल ही गई थी। अभी उसने मुझ पर हाथ उठाया था। अगर तंजीम वाले मुल्क में होता तो मैं उसके दोनों हाथ कटवा देती। मैं ये तौहीन कभी नहीं भूलूंगी। उसे सज़ा ज़रूर दूंगी। वो आगे बढ़ती रही और सोचती रही, फिर रुक गई। दूर फुटपाथ पर पारस आता हुआ दिखाई दे रहा था। दोनों की नजरें मिलीं। वो गुस्से से एक गली में मुड़ गई। उसे यकीन था कि वो पीछे आएगा, इसलिए उसने मुड़कर नहीं देखा। उसे गुस्सा भी आ रहा था और ढकी छुपी हुई खुशी भी थी कि वो दीवाना है, पीछा कर रहा है। वो सोच रही थी,
اچھا ہے اب میرے لیے ترستا رہے، تڑپتا رہے۔ جب وہ معافی مانگے گا، خوش آمدید کرے گا، میرے قدموں پر سر رکھے گا، تب معاف کروں گی، مگر اب اسے زیادہ فری نہیں ہونے دوں گی۔ وہ سوچتی ہوئی ایک گلی سے دوسری گلی میں پہنچ گئی۔ پہلے اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس کے دائیں طرف چلنے لگا۔ اس نے کترا کر چلنے کی کوشش کی تو بائیں طرف ایک شخص آ کر ساتھ چلنے لگا۔ وہ دو اجنبیوں کے درمیان میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ تیزی سے قدم بڑھا کر ان سے آگے جانے لگی، مگر وہ بھی تیزی سے چلنے لگے تھے۔ پھر وہ اچانک رک گئی تاکہ وہ آگے چلے جائیں، لیکن وہ بھی رک گئے۔ تب اس نے پریشان ہو کر مدد کے لیے پیچھے دیکھا۔ اس کی ساری خوش فہمی ختم ہو گئی۔ پارس پیچھے نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ تیسرا اجنبی پیچھا کر رہا تھا۔ تب اسے یقین ہوا کہ وہ اجنبی شہر میں تنہا ہے۔ جو یار تھا اور مددگار تھا، اسے اپنی حماقت سے دور کر دیا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگی، کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں چاہتے ہیں۔ اس نے بولنے والے کے لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خانی کی پرواز کی۔ میں نے دیکھا وہ ناکام ہو رہی تھی، اس لیے اس کے اندر اپنی طرف سے توانائی پیدا کی۔ وہ اس کے دماغ میں پہنچ گئی، اس کے اندر زلزلہ پیدا کیا تو وہ چیخ مار کر پیچھے چلا گیا۔ وہ پلٹ کر دوسرے سے کہنے لگی، کیا تم بھی مجھے چاہتے ہو؟ دوسرے نے جواب دیا، ایک تو تمہیں دیکھتے ہی پاگل ہو گیا ہے، کم بخت چیخیں مار رہا ہے۔ ایلپا نے پھر خیال خانی کی پرواز کی۔ میں نے پھر سہارا دیا۔ اس نے دوسرے کو دماغی اذیت پہنچائی، وہ بھی چیختا ہوا پیچھے چلا گیا۔ تیسرے نے الپا کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے باتیں کرو، تم کون ہو؟ بدقسمتی سے وہ گونگا تھا، گونگوں کی طرح اوں اوں کرنے لگا، بے ہنگم آوازیں نکالتے ہوئے اشارے کی زبان میں پوچھ رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں کو اچانک کیا ہو گیا ہے، وہ کیا حرکت کر رہی ہے۔ میں نے اس کے اندر رہ کر گونگے کو اس کے ہاتھوں سے گھونسا مارا۔ وہ ذرا لڑکھڑایا۔ وہ خود کو چھڑا کر بھاگنے لگی۔ جن کے دماغوں کو تکلیف پہنچی تھی وہ جھنجھلا گئے تھے، سب اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ بیک وقت دونوں کے دماغوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ میں باری باری انہیں تعاقب سے باز رکھ سکتا تھا، لیکن اسے پکڑنے کے لیے کچھ اور لوگ آ گئے تھے۔ بعد میں پتہ چلا وہ عیسائی ملیشیا والوں کے علاقے میں آ گئی تھی۔ ایک محلے میں اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ وہ جہاں بھاگتی تھی ادھر اسے دو چار شخص راستہ روکنے پہنچ جاتے تھے۔ وہ دوسری گلی سے بھاگنے کے لیے ادھر گئی تو دو افراد راستے میں آ گئے۔ اسی وقت ایک فائر ہوا، راستہ روکنے والا اچھل کر گر پڑا۔ دوسرے فائر میں دوسرا بھی لڑک گیا۔ ایلپا نے سر اٹھا کر دیکھا، دور اس گلی میں پارس کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ایلپا کی سوچ میں کہا، مجھے دشمن کا ہتھیار اٹھا لینا چاہیے۔ وہ اسٹین گن اور کارتوس کا بیلٹ اٹھا کر پارس کی طرف دوڑنے لگی۔ اس کا تعاقب کرنے والوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ پارس جوابی فائرنگ کے ذریعے انہیں آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ وہ قریب آئی تو دونوں فائرنگ کرتے ہوئے ایک پتلی سی گلی میں داخل ہو گئے۔ تعاقب کرنے والے ادھر دوڑنے لگے۔ ان کا خیال تھا وہ پتلی گلی سے فرار ہو رہے ہیں، لیکن قریب آتے ہی ان پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ کتنے ہی لوگ چیخیں مار کر گرنے لگے۔ وہ گلی میں چھپے ہوئے مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ تعاقب کرنے والوں میں سے جو زندہ بچا وہ اپنی سلامتی کے لیے واپس بھاگنے لگا۔ واپس جانے والوں میں بھی دو چار گرے، پھر کسی نے پیچھا کرنے کی جرت نہیں کی۔ پارس اس گلی میں تیز قدموں سے چلنے لگا۔ وہ پیچھے دوڑ کر آتے ہوئے کہنے لگی، اکیلے جا رہے ہو؟ مجھے ساتھ آنے کے لیے نہیں کہہ سکتے؟ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھتا گیا۔ وہ قریب آ کر ہانپتی ہوئی کہنے لگی، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ایک تو مجھے تماچے مارتی ہے، اوپر سے اکڑ دکھا رہے ہو۔ کیا معافی نہیں مانگ سکتے؟ کوئی مجھے چھونے کی جرت نہیں کرتا ہے۔ میں نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا تو سر پر چڑھ گئے۔ وہ چلتے چلتے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گی۔ پارس نے ہاتھ چھڑا کر اسے دھکا دیا۔ کہیں سے چلنے والی گولی ان کے درمیان سے گزر گئی۔ اسے دھکا دینے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہوتی تو گولی ایلپا کو لگ جاتی۔ پارس نے پھرتی سے گھوم کر فائر کیا، جس کے نتیجے میں 3 منزلہ عمارت کی ایک بالکونی سے ایک مسلح شخص چیخ مار کر لڑکتا ہوا گلی میں آ کر گر پڑا۔ ایلپا نے حیرانی سے پوچھا، تمہاری کتنی آنکھیں ہیں؟ تم میری بات سن رہے ہو؟ دشمن کو کیسے دیکھ لیا؟ وہ چاروں طرف محتاط انداز میں دیکھتا ہوا آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا، میں عورتوں کی بکواس کبھی نہیں سنتا۔ یہ غصہ دلانے والی بات تھی، لیکن اسے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ اس کی بکواس پر توجہ دیتا تو آس پاس دھیان نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے محتاط انداز نے اسے پھر ایک بار موت سے بچایا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی کہنے لگی، تم بہت اچھے ہو، جاؤ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، کیا یاد کرو گے؟ میں نے کوڈ ورڈز ادا کرتے ہوئے کہا، تم شمالی سرحد کی طرف جاؤ، میں ہیلی کاپٹر یا طیارہ بھیج رہا ہوں۔ میں نے سلمان واسطی سے رابطہ کر کے کہا،
پارس ایلپا کے ساتھ لبنان میں ہے، ابھی بیروت سے نکل کر شمالی سرحد کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہیلی کاپٹر یا طیارہ فوراً بھیج دو، وہ پیرس جائے گا۔ بابا صاحب کے ادارے میں اور فرانس کے سرکاری شعبوں میں سلمان واسطی کی ہدایت پر فوراً آنکھ بند کر کے عمل کیا جاتا تھا۔ پہلے یہی اعتماد کا مقام مجھے حاصل تھا، لیکن میں دنیا والوں کے لیے مر چکا تھا، اس لیے یہ مقام سلمان کو دیا گیا تھا۔ پارس گلیوں کے پھیلے ہوئے جال سے نکل کر ایک شاہراہ پر آ گیا۔ بیروت کی وہ پہلی جیسی رونق نہیں رہی تھی، پھر بھی گاڑیاں چل رہی تھیں۔ لوگ ضروریات زندگی کا سامان خریدنے کے لیے فٹ پاتھ پر نظر آ رہے تھے۔ کچھ گاڑیاں سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک شخص ایک گاڑی کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ پارس نے تیزی سے اگلا دروازہ کھول کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ریوالور دکھا کر کہا، ایک بات زبان سے نہ نکالنا، فوراً گاڑی اسٹارٹ کرو۔ اس نے خوف سے کانپتے ہوئے ریوالور کو دیکھا، فوراً ہی گاڑی کو اسٹارٹ کیا۔ ایلپا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ کچھ دور جا کر کہنے لگا، میں تمہارے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، یہ ریوالور ہٹا لو، میں دل کا مریض ہوں۔ پارس نے کہا، گاڑی ایک طرف روکو اور اتر جاؤ، کسی ٹیکسی میں گھر چلے جاؤ۔ اس نے اپنی سلامتی کے لیے گاڑی روک دی، جلدی سے اتر کر باہر چلا گیا۔ پارس ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ وہ کہنے لگی، ٹھہرو، میں اگلی سیٹ پر آ رہی ہوں۔ وہ ٹھہرنے والا نہیں تھا، گاڑی کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ وہ اٹھتے اٹھتے چیخ مار کر پچھلی سیٹ پر گر پڑی، پھر سنبھل کر سیدھی طرح بیٹھتی ہوئی کہنے لگی، یہ کیا حرکت ہے؟ تھپڑ میں نے کھایا ہے یا تم نے؟ پھر بھی غصہ دکھاتے جا رہے ہو۔ وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں خوب سمجھتی ہوں، مجھے یہاں تنہا اور بے بس دیکھ کر بڑے مرد بن رہے ہو۔ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں یہاں کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکوں گی۔ تم جوابی کارروائی کر سکتی ہو، ٹیلی پیتھی سے کام لو۔ اوہ، میں تو تمہاری خوشامد کرنے میں بھول ہی گئی کہ اب خیال خانی کر سکتی ہوں۔ دیکھو، ابھی جنرل سے رابطہ کر کے اپنے لیے ہیلی کاپٹر منگواتی ہوں۔ میں اس کے دماغ میں رہ کر سمجھ رہا تھا کہ اب وہ خیال خانی کر سکے گی۔ اس نے رابطے کے لیے پرواز کرنی چاہیے۔ میں نے پرواز کو کمزور بنا دیا، دماغ کو بے نام سی کمزوری کا احساس دلایا۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، لیکن میں نے اس گلی میں کامیابی سے 2 دشمنوں کو دماغی جھٹکے پہنچائے تھے، پھر میرا دماغ کیسے کمزور ہو گیا؟ وہ خاموش رہا۔ اس نے پوچھا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں کیا جواب دوں؟ تم اپنی دماغی حالت کو خود بہتر سمجھ سکتی ہو۔ کیا خاک سمجھو گی؟ پتہ نہیں تم نے بے ہوشی کا کون سا انجیکشن لگایا تھا، اس کے اثر سے ابھی تک کمزوری ہے۔ تم نے مجھ سے دشمنی کی ہے۔ میں نے اس کے دماغ پر قہقہ لگاتے ہوئے پاسکل کے لہجے میں کہا، اب تمہیں عقل آئی ہے کہ پارس نے دشمنی کی ہے۔ وہ تمہیں بے ہوش نہ کرتا تو میں تمہیں اپنی معمولہ بنا چکا ہوتا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، پارس کو ٹھکرا دو، پچھلی سیٹ پر آرام سے لیٹ جاؤ، میں تم پر تنویمی عمل کروں گا۔ وہ چیخ کر کہنے لگی، نہیں نہیں، میں عمل کرنے نہیں دوں گی، چلے جاؤ میرے دماغ سے، چلے جاؤ۔ وہ سیٹ سے اٹھ کر پارس کی گردن میں باہیں ڈال کر پیچھے سے لپٹ گئی، پھر کہنے لگی، مجھے تمہاری دشمنی 1000 بار منظور ہے، اور وہ دشمنی نہیں تھی، تم نے مجھے اس شیطان کی کنیز بننے سے بچایا تھا۔ وہ ابھی میرے دماغ میں تمہارے خلاف بول رہا تھا، مجھے اپنی معمولہ بنانا چاہتا تھا۔ میں نہیں بنوں گی، تمہارے سوا کسی کی نہیں بنوں گی، فار گاڈ سیک مجھے اس سے بچاؤ۔ تم کبھی گرمی دکھاتی ہو، کبھی نرمی دکھاتی ہو، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہو۔ کیا تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی؟ مجھ سے اس انداز میں گفتگو نہ کرو، میں تم سے کسی بھی انداز میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے مدد حاصل کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کیا تم سنجیدگی سے کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں کسی ایسی لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا جو مجھے اپنے قدموں کی دھول سمجھتی ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارے ساتھ تنظیم والے ملک واپس جاؤں گا تو تماچے مارنے کا بدلہ لینے کے لیے تم میرے ہاتھ کٹوا دو گی۔ نہیں، وہ تو میں غصے سے کہہ رہی تھی۔ پھر وہ چونک کر کہنے لگی، میں نے تمہارے ہاتھ کٹوانے کی بات دل میں سوچی تھی، یہ تمہیں کیسے معلوم ہو گئی؟ پاسکل تمہارے دماغ میں تھا، اس نے مجھے آ کر بتایا تھا۔ وہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ اس میں لڑانے کی کیا بات ہے؟ تم اپنی زبان سے اعتراف کر چکی ہو کہ تم نے میرے ہاتھ کٹوانے کا فیصلہ دل میں کر لیا تھا۔ فیصلہ نہیں کیا تھا، صرف سوچا تھا، اور وہ بھی غصے میں۔ میں تمہاری جیسی غصہ کرنے والی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پلیز میری گردن چھوڑ دو اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ اسے چھوڑ کر اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، تم میری انسلٹ کر رہے ہو، مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ ٹھکرا رہا ہوں نہیں، ٹھکرا چکا ہوں۔ وہ تل ملانے لگی، ایسی بے عزتی کبھی نہیں ہوئی تھی۔
उसने गुस्से से सोचा, मेरी चोटी से तुम मर जाओ, मुझे क्या ठुकराओगे, मैं तुम्हें ठुकराती हूं, तुम्हारे जैसे बहुत मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा सोचकर दिल दुख रहा था। उसके अंदर की औरत नहीं चाहती थी कि पारस की जगह कोई दूसरा मर्द उसकी जिंदगी में आए। उसके दिमाग में गुजरती हुई रातों की फिल्म चलने लगी कि पारस किस तरह तन्हाई में जादू जगाता है। मैं फौरन उसके दिमाग से निकल गया। मेरा रिश्ता ही ऐसा था, प्यार के वक्त नहीं रह सकता था। मैंने सलमान के पास आकर पूछा, हेलीकॉप्टर पारस के पास कब तक पहुंचेगा? पहुंचने में कुछ तो वक्त लगेगा, मैं पायलट के दिमाग में जा रहा हूं, तुम मेरे जरिए उसके लहजे और आवाज को याद कर लो। वो पायलट के पास पहुंचा। हेलीकॉप्टर परवास कर रहा था। सलमान वास्ती ने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में हूं, मुझे बताओ कितना फासला रह गया है। उसने जवाब दिया, तुर्की की सरहद पार करने में 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद लबनान में पारस साहिब कहाँ होंगे, वहां कितनी दूर तक परवास करना होगा, यह आप ही बता सकते हैं। मिस्टर ब्राइन वुल्फ भी तुम्हारे दिमाग में पहुंचे हुए हैं, उनसे बातें करो, वो तुम्हें गाइड करेंगे। सलमान वास्ती चला गया। मैंने पायलट से पूछा, तुम इतनी जल्दी पेरिस से तुर्की कैसे पहुंच गए? जनाब, मैं पेरिस से नहीं, इस्तांबुल से परवास कर रहा हूं। अगर पेरिस से आता तो अभी आधा फासला भी तय ना होता। इस्तांबुल में फ्रांस का ये मखसूस हेलीकॉप्टर फारिग था। मैं इसे पारस साहिब के पास ले जा रहा हूं। वो कहाँ हैं? वो बैरूत से निकल गया है और अभी तक एक गाड़ी बदल चुका है। हालात से मजबूर होकर कोई दूसरी सवारी हासिल करेगा, इसलिए अभी मैं उसकी खास पहचान नहीं बता सकूंगा। तुम लबनान में दाखिल होने पर वो जिस इलाके से गुजर रहा होगा, वहां मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जनाब, उन्हें समझा दें कि वो फसादज़दा इलाकों से दूर निकल आएं, वरना जंग करने वाले उस हेलीकॉप्टर को भी निशाना बना सकते हैं। इत्मीनान रखो, तुम्हें ऐसे इलाकों से गुजरना नहीं पड़ेगा। मैं अभी जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद आऊँगा। मैं उसके दिमाग से नहीं निकला। वो समझ रहा था मैं जा चुका हूँ। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद इत्मीनान हो गया कि वो फ्रांसीसी हुकूमत का वफादार है और हमें किसी भी मरहले पर धोखा नहीं देगा। सलमान वास्ती हमारे मामलात में अच्छी तरह छानबीन के बाद किसी वफादार का इंतखाब करता था। मैं दिमागी तौर पर साहिली कॉटेज में हाजिर हो गया। टेलीफोन का रिसीवर उठाकर इंक्वायरी ऑफिस से मालूम किया इस्कंदरिया से पेरिस जाने के लिए कितनी फ़्लाइट्स हैं। फिर मैंने गुस्ल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील किया और एयर फ्रांस के दफ्तर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एल्पा के पास जाकर अपने बेटे की खैरियत मालूम कर ली। बेटा खैरियत से था, लेकिन एल्पा की सोच ने बताया, जहां उसके दिमाग में पराई सोच की लहर आई थी। उसने सांस रोक ली। उसे यकीन था कि पास्कल आया होगा। वो खुश थी कि दिमागी तवानाई बहाल हो गई थी और अब कोई उसके दिमाग में नहीं आ सकता था। सिर्फ मैं उसका आमिल था। ये बात पास्कल को मालूम होती तो वो मेरा लहजा इख्तियार करके उसके दिमाग में घुस जाता। अब वो दुश्मन ख्यालखानी करने वाले से महफूज रहेगी, लेकिन हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगी। अभी वो जनरल से रब्ता करके तंजीम वाले मुल्क से हेलीकॉप्टर मंगवाना चाहती थी। मैं एयर फ्रांस के दफ्तर तक ना जा सका। रास्ते में रुक गया। एक रेस्टोरेंट के केबिन में बैठकर चाय का ऑर्डर दिया, क्योंकि एक जगह बैठकर ही मैं एल्पा को कंट्रोल कर सकता था। इतनी देर में वो जनरल से रब्ता कर चुकी थी। वो खुश होकर पूछ रहा था, भाई तुम कहाँ हो, हम तुम्हारे लिए परेशान हैं। वो कहने लगी, दुश्मनों ने मेरा दिमाग कमज़ोर कर दिया था, मैं ख्यालखानी के काबिल नहीं रही थी, लेकिन आप जे मॉर्गन के ज़रिए मेरी मदद कर सकते थे। जे मॉर्गन कई बार चुपचाप तुम्हारे दिमाग में गया था। पारस ने उससे कहा था कि वो अपनी मौजूदगी जाहिर ना करे, वरना दुश्मन तुम्हें मार डालेगा। हाँ, ये दुरुस्त है। दुश्मन को पता चलता कि मेरे लिए मदद पहुंच रही है तो वो मुझे जिंदा ना छोड़ता। क्या तुम्हें दुश्मन से निजात मिल गई है? हाँ, मुझे निजात दिलाने के लिए पारस ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन समझ में नहीं आता मुझे अगवा करने वाला अचानक मेरे दिमाग से क्यों भाग गया। एक बार वो घंटा भर पहले आया था, तब मेरा दिमाग कमज़ोर था। अब मैंने उसे भगा दिया है। वो मेरे पास नहीं आ सकेगा। आप फौरन हेलीकॉप्टर भेज दें। यहाँ कई हेलीकॉप्टर और तैयारे तुम्हारे पास पहुँचने को तैयार हैं। तुम बताओ अभी कहाँ हो? मैं अभी थोड़ी देर पहले बैरूत में थी। अब पता नहीं पारस गाड़ी कहाँ ले जा रहा है। ठहरिए, मैं अभी बताती हूँ। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर पारस से कहने लगी, मैंने जनरल से रब्ता किया है। मेरी मदद के लिए तैयारों और हेलीकॉप्टर में बहुत से लोग आने वाले हैं। तुम बताओ अभी हम कहाँ से गुजर रहे हैं? वो कहने लगा, जहन्नुम से गुजर रहे हैं। किसी को मदद के लिए बुलाने से पहले मेरे इस फैसले को तस्लीम करो कि मैं तंजीम वाले मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। फजूल बातें ना करो। तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, फिर भी तुम्हें सज़ा नहीं दूंगी। तुम मेरे साथ चलोगे। मेरा फैसला अटल है।
میں یہاں سے پہلے ترکی پھر فرانس جاؤں گا۔ اس نے گاڑی روک دی، پھر اسٹیئرنگ سیٹ چھوڑ کر باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا، اس گاڑی میں واپس چلی جاؤ۔ واپسی پر جو پہلا دوراہا ہے اس کے بائیں راستے پر جاؤ گی تو تنظیم والے ملک کی سرحد تک پہنچ جاؤ گی۔ وہ باہر آ کر کہنے لگی، میں تنہا نہیں جاؤں گی۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہاری محبت غصے میں بھری رہتی ہے، تم غصے میں سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتی، لہٰذا میں ایسی جگہ نہیں رہوں گا جہاں ملکہ عالیہ کا حکم چلتا ہو اور میری حیثیت غلام کسی رہتی ہو۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ اب تمہیں غصہ نہیں دکھاؤں گی؟ یقین دلانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ ایسی جگہ چلو جہاں تم حاکم نہ رہو، میں محکوم نہ رہوں۔ کیا تم چاہتے ہو میں اپنا وطن چھوڑ دوں، اپنی قوم کی خدمت نہ کروں؟ تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ کر ملک اور قوم کی خدمت کر سکتی ہو۔ نہیں، میں اپنے ملک سے دور نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنے پاس صرف ایک ریوالور رکھا ہے، تمہارے لیے رائفل اور گاڑی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ جانے لگا۔ وہ چیخ کر کہنے لگی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، رک جاؤ۔ میں نے پارس کے دماغ میں آتے ہی کوڈ ورڈز ادا کر کے کہا، میں ایلپا کے اندر ہوں، تم اپنا کام کرو۔ میں پھر اس کے اندر آ گیا۔ وہ دیکھ رہی تھی، پارس دور ہوتا جا رہا ہے، ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے رائفل اٹھا لی، پھر کہا، رک جاؤ نہیں تو گولی مار دوں گی۔ وہ نہیں رک رہا تھا۔ اس نے سیفٹی کیچ ہٹا کر کہا، میں تمہیں زخمی کروں گی، پھر تمہارے دماغ پر قبضہ جما کر اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اس کے سامنے یہی ایک راستہ تھا۔ زخمی ہونے کے بعد پارا سانس نہیں روک سکتا تھا، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور ہو جاتا، اور وہ یہی چاہتی تھی، جسے اپنا سب کچھ دے چکی ہے اسے اپنا وفادار بنا کر رکھے۔ اس نے ایک پیر کا نشانہ لے کر گولی چلائی، میں نے ہاتھ بہکا دیا۔ اس نے دوسری گولی چلائی، میں نے پھر ناکام بنا کر اس کی سوچ میں کہا، پارس زخمی ہوگا تو اس کے کمزور دماغ میں پاسکل آ کر کسی چالاکی سے مجھے پھر بے بس کر دے گا۔ ہو سکتا ہے پارس کے دماغ پر قبضہ جما کر مجھے گولی مار دے۔ میری اس بات سے اسے غلطی کا احساس ہوا۔ وہ دوڑتی ہوئی کہنے لگی، پارس رک جاؤ، میں غلطی پر تھی، تم پر گولی نہیں چلاؤں گی۔ وہ قریب آ کر ہانپنے لگی۔ پارس نے کہا، تم ابھی 2 بار گولی مار چکی ہو، میں تمہارے لیے مر چکا ہوں، اپنے لیے مقدر سے زندہ ہوں۔ میں نے سچ مچ نشانہ نہیں لیا تھا، تمہیں صرف دھمکی دے رہی تھی۔ تم پکی جھوٹی اور موقع شناس ہو، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ دیکھو اب وقت برباد نہ کرو، جنرل میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں جیسے ہی جگہ کی نشاندہی کروں گی وہ لوگ وہاں سے پرواز کریں گے۔ تم گاڑی میں واپس جاؤ گی تو تمہیں راستے کا اور علاقوں کا پتہ چل جائے گا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، تو پھر میرے ساتھ چلتی رہو۔ کیا تم تنظیم والے ملک نہ جا کر اپنے ملک اور اپنی قوم سے غداری کرو گے؟ میں دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ کر اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ تم مجھے باتوں میں لگا کر وقت برباد کر رہے ہو۔ گاڑی بہت پیچھے رہ گئی ہے، ہم پیدل کہاں جا رہے ہیں؟ کیا تم سنجیدگی سے فیصلہ کر چکے ہو کہ واپس نہیں جاؤ گے؟ میری بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے اور فیصلہ تو چٹان ہوتا ہے۔ وہ چپ چاپ چلتے ہوئے سوچنے لگی، میں تمہارے فیصلے کی چٹان کو توڑ دوں گی۔ اس نے جنرل کے پاس پہنچ کر کہا، پارس مجھے بھٹکا رہا ہے، وہ تنظیم والے ملک واپس نہیں آنا چاہتا۔ میرا اندازہ ہے وہ ترکی کی سرحد کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی ہم پیدل ہیں، شاید آگے گاڑی مل جائے۔ آپ مجھے ہیلی کاپٹر اور طیاروں کے پائلٹ کی آوازیں سنائیں، میں ان سے رابطہ رکھوں گی اور انہیں اپنی طرف بلا لوں گی۔ اسے ایک ہیلی کاپٹر اور ایک طیارے کے پائلٹ کی آواز سنائی گئی، میں نے بھی سنی۔ پھر وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر کہنے لگی، ہم کب تک چلتے رہیں گے؟ میرے ساتھ رہو گی تو تمہیں شاہی سواری نصیب نہیں ہوگی۔ میری محبت کا اندازہ کرو، میں راستے اور منزل کو سمجھے بغیر تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ اگر تم اسی طرح منزل تک ساتھ دیتی رہیں تو میں تمہاری محبت کی قدر کروں گا۔ اتنا تو بتا دو، ہم کس علاقے سے گزر رہے ہیں؟ اپنے پائلٹوں سے کہہ دو لبنان میں داخل ہو کر پرواز کرتے رہیں، تم کہیں نہ کہیں نظر آ جاؤ گی، یا پھر ان کے دماغوں میں رہ کر اپنے پاس آنے کے لیے رہنمائی کرتی رہو۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر سوچا، اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں اپنے پائلٹوں کو خیال خانی کے ذریعے گائیڈ کرنے والی ہوں؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ بات موٹے دماغ والا بھی سوچ سکتا ہے کہ میں خیال خانی کے ذریعے اپنے لوگوں کو یہاں آنے کے لیے گائیڈ کر سکتی ہوں۔ اس کی سوچ نے تائید میں کہا، ہاں پارس نے اندازے سے کہا ہے، وہ بھلا میری سوچ کو کیسے پڑھ سکتا ہے؟ میں کبھی ایلپا کو قابو میں رکھتا تھا، کبھی فرانسیسی پائلٹ کے پاس جاتا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک بار ایلپا نے اپنے پائلٹ سے رابطہ کیا،
تو پتہ چلا وہ لوگ لبنان میں داخل ہو کر پرواز کر رہے ہیں۔ ایلپا نے ایک پائلٹ کو بتایا کہ وہ پارس کے ساتھ کہاں سے گزر رہی ہے۔ ایسے وقت میں نے پائلٹ کو غائب دماغ بنا دیا۔ جب اس کی بات ختم ہو گئی تو میں نے پائلٹ کی زبان سے کہا، آپ جہاں سے گزر رہی ہیں اور اس علاقے کی جو نشانیاں بتا رہی ہیں وہ تو ملک شام ہے، ہم وہاں نہیں آ سکیں گے، ان کی توپیں اور میزائل ہمیں تباہ کر دیں گے۔ ایلپا نے پریشان ہو کر پارس سے پوچھا، کیا ہم دشمن ملک کی سرحد میں داخل ہو گئے ہیں؟ ہو سکتا ہے، یہاں کی زمینیں ایک جیسی ہیں، ملک کا پتہ نہیں چلتا۔ پتہ کیسے نہیں چلے گا؟ سرحدی لائن پر تو فوج ہوا کرتی ہے، ہمیں سرحد پار کرتے وقت کسی نے کیوں نہیں روکا؟ ہر ملک کی سرحدوں میں چور راستے بھی ہوتے ہیں، شاید ہم انجانے میں ایسے ہی کسی چور راستے سے داخل ہو گئے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خیال خانی کی پرواز کرتی ہوئی ایک طیارے کے پائلٹ کے پاس پہنچی۔ جب بولنے لگی تو میں نے اس پائلٹ کو بھی غائب دماغ بنا دیا۔ پھر اس کی زبان سے کہا، جی ہاں مادام، ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے درست کہا ہے، آپ ملک شام میں داخل ہو گئی ہیں، ہم واپس اپنی سرحد میں جا رہے ہیں، آپ اس ملک سے نکل آنے کے بعد ہم سے رابطہ کریں۔ ایلپا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر کہا، ہمیں واپس جانا چاہیے، میں واپس جانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، ہم یہاں گرفتار ہو جائیں گے، پہچان لیے جائیں گے کہ ہم تنظیم والے ہیں، جب گرفتار ہوں گے تب دیکھا جائے گا۔ میں اپنے پائلٹ کے پاس پہنچ گیا، وہ لبنان پہنچ گیا تھا۔ میں اس کی رہنمائی کرتا ہوا پارس کی طرف لے گیا۔ پائلٹ نے دوربین سے دیکھا، پارس ایلپا کے ساتھ کچے راستے پر جا رہا تھا۔ وہ ایک جگہ ہیلی کاپٹر اتارنے لگا۔ میں نے پارس کے پاس آ کر کہا، یہ ہمارا ہیلی کاپٹر ہے، ادھر جاؤ۔ ایلپا نے پوچھا، یہ کس کا ہیلی کاپٹر ہے؟ کوئی دشمن ہو سکتا ہے۔ پارس نے کہا، آؤ دیکھتے ہیں، جب میں کسی سے کار چھین سکتا ہوں تو ہیلی کاپٹر چھین کر بھی سرحد پار کر سکتا ہوں۔ پائلٹ نے میری ہدایت کے مطابق دور ہی سے آواز لگائی، ہیلو پارس، میں نے پرواز کرتے ہوئے تمہیں دوربین سے دیکھ لیا تھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ہوں تمہارا دوست جارج کوسکی۔ پارس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، او ہو میرے دوست کوسکی، تم بہت اچھے وقت پر آئے ہو۔ ان کے درمیان ابھی کافی فاصلہ تھا۔ ایلپا نے پوچھا، یہ تمہارا دوست کیسے ہو گیا؟ عقل سے کام لو، یہ اصلی پارس کا دوست ہے، مجھے پارس سمجھ رہا ہے، میں اسے الو بنا کر ترکی پہنچ جاؤں گا، ہو سکتا ہے اور آگے جانے کا موقع مل جائے۔ پارس میری بات مانو، اسے تنظیم والے ملک لے چلو، یہ اتنا الو نہیں بنے گا کہ تنظیم والے ملک کی طرف چل پڑے۔ میں اس کے دماغ میں جا کر دیکھتی ہوں، جگہ ملے گی تو میرا غلام بن جائے گا۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی۔ میں نے اس سے پہلے پائلٹ کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سانس روک دی۔ اس کی سوچ کی لہریں واپس ہو گئیں۔ ادھر پارس آ کر اس سے مصافحہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کی زبان سے کہا، تم سے ملتے ہی کوئی مصیبت میرے دماغ میں آنا چاہتی تھی، میں نے سانس روک لی ہے۔ کیا تمہارے پیچھے خیال خانی کرنے والے دشمن لگے ہوئے ہیں؟ بائی دی وے، یہ حسینہ کون ہے؟ یہ میری محبوبہ ہے، تم تو جانتے ہو ہمارے ساتھ دشمن لگے رہتے ہیں۔ اس بیچاری کے دماغ میں کوئی چھپا ہوگا جو تمہارے اندر آنے کی ناکام کوشش کر چکا ہے۔ اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ تم یوگا کے ماہر ہو، تمہارے پاس دال نہیں گلے گی۔ ویسے تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا بتاؤں، انقرہ سے استنبول جا رہا تھا، بھٹک کر ادھر آ گیا۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ ہاں ضرور، وہ ایلپا کو ایک طرف لے جا کر کہنے لگا، اب اس کے دماغ میں نہ جانا ورنہ کام بگڑ جائے گا، میں اسے ہینڈل کروں گا۔ لیکن یہ تو استنبول جا رہا ہے، تم بھی وہاں جانا چاہتے ہو؟ پلیز اپنا فیصلہ بدل دو، میں تمہارے ساتھ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہوں گا لیکن تنظیم والے ملک میں نہیں رہوں گا۔ تمہیں منظور ہو تو آؤ ورنہ یہیں رہ جاؤ۔ وہ آگے بڑھ کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ وہ تنظیم والے ملک واپس نہیں جا سکتی تھی۔ خیال خانی کرنے کے باوجود مدد حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ان حالات میں وہ تنہا نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ بھی ہیلی کاپٹر میں آ گئی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، یہ مرد اپنی منواتے ضرور ہیں لیکن رفتہ رفتہ اپنی عورت کی بھی بات مان لیتے ہیں۔ میں حسن و شباب کا جادو جگا کر اسے تنظیم والے ملک لے جاؤں گی۔ مرد ایک ایسا فولاد ہے جو صرف عورتوں کی باہوں میں ہی پگھلتا ہے اور کوئی آگ اسے نہیں پگھلاتی۔ لیبراڈور کے علاقے سے فرار ہوتے وقت سونیا ثانی اور علی تیمور کو اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ طیارے کو اچھی طرح چیک کرتے۔ چونکہ وہ پرواز کے لیے تیار کھڑا تھا، اس لیے وہ اللہ کا نام لے کر سوار ہو گئے تھے۔ انہوں نے جنوب کی طرف پرواز کی۔ ان کا ارادہ تھا ایک بڑے ملک کی سرحد سے باہر کہیں اتر کر کسی بڑے شہر پہنچیں گے، لیکن پرواز کے دوران پتہ چلا کہ طیارے کا ایندھن انہیں 1000 میل تک لے جا سکتا تھا۔ آگے جانے کے لیے مزید ایندھن کی ضرورت ہوگی۔
قطب نما کے ذریعے سمت کا اور کمپیوٹر کے ذریعے علاقوں کا پتہ چل رہا تھا کہ وہ کہاں سے گزر رہے ہیں۔ علی تیمور نے کینیڈا کے شمال مشرق شہر کیوبیک کے قریب ایک کشادہ پختہ سڑک دیکھی، وہیں بڑی مہارت سے تیاری کو اتار دیا۔ انہوں نے اپنی ضرورت کا سامان ساتھ لیا، پھر کشادہ سڑک چھوڑ کر طیارے سے دور جانے لگے۔ وہاں بھی برف باری ہو رہی تھی، دن کی روشنی تھی، لیکن سورج نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی نے قطب نما دیکھتے ہوئے کہا، ہم شہر میں داخل ہوتے ہی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، ہاں یہی مناسب ہے۔ اس طیارے کو دیکھنے کے بعد جوان جوڑوں کو جگہ جگہ چیک کیا جائے گا، ان کی توقع کے مطابق ہم ساتھ نہیں رہیں گے۔ تم تنہا کہاں جاؤ گی؟ اپنی اگلی منزل بتاؤ، وہاں پہنچ جاؤں گی۔ میں کیوبیک سے مونٹریال جانے کی کوشش کروں گا، میں وہاں ضرور پہنچوں گی۔ ہم کہاں ملیں گے؟ پتہ نہیں، وہاں کون سی جگہ کیسی ہے۔ میں روز شام کو 4 بجے ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم کے دروازے پر 1 گھنٹے تک انتظار کروں گا۔ ایسا کہتے وقت علی کو احساس ہوا کہ اس نے کبھی کسی لڑکی کا انتظار نہیں کیا۔ 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی کے متعلق سوچنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ پھر سونیا ثانی میں کیا بات ہے؟ دماغ کے کسی گوشے میں کوئی ایسی بات ہے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ ادھر سونیا ثانی کو یہ سن کر ایک نئی مسرت کا احساس ہوا کہ وہ کہیں ملے گا اور اس کا انتظار کرتا رہے گا۔ اس نے پوچھا، تمہارے سر کی تکلیف کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا، کم بخت نے بیلچے سے زبردست حملہ کیا تھا۔ برفانی علاقہ ہے، یہاں زخم سے خون رستے ہی جم جاتا ہے، اس لیے لہو نہ بہہ سکا۔ ویسے تکلیف ہو رہی ہے؟ شہر پہنچتے ہی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا؟ ہاں جاؤں گا۔ باقاعدہ دوائیں استعمال کرو گے؟ ہاں ہاں کروں گا، تم اطمینان رکھو۔ میں معمولی چوٹ کا علاج بھی توجہ سے کراتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموشی سے چلتے رہے، ایک دوسرے سے کچھ بولتے رہنے کو جی چاہتا تھا، لیکن دونوں ہی کم گو تھے، غیر ضروری باتیں کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا بولنا چاہیے۔ شہر کے قریب پہنچ کر وہ ایک چوراہے پر رک گئے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، اب ہمیں وہ کہنے لگی، ہاں ہمیں جدا ہونا پڑے گا۔ تم مما کی ہم شکل ہو، پہچان لی جاؤ گی۔ میری جیب میں ریڈی میڈ میک اپ ہے، میں ابھی چلتے چلتے ہولیا بدل لوں گی۔ اچھا، وش یو گڈ لک۔ میں آج ہی مونٹریال جانے کی کوشش کروں گا، خدا حافظ۔ دونوں رخصت ہو گئے، دو الگ راستوں پر چلتے ہوئے دور تک ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گئے، پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ علی تیمور سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ اچانک انکشاف ہوا کہ سونیا ثانی اس کے دماغ پر کیوں نقش ہو رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے بالٹی مور میں سونیا نے اس سے پوچھا تھا، تم لڑکیوں سے شرماتے کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا تھا، شرماتا نہیں، کتراتا ہوں۔ میرے تصور میں ایک آئیڈیل لڑکی ہے اور وہ بالکل آپ جیسی ہے۔ آپ کی سوچ میں گہرائی ہے، باتوں میں کئی معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، آپ کا ہر عمل نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ مجھے آپ جیسی لڑکی چاہیے۔ اور سونیا ثانی نے مختصر سی ملاقات میں اپنی ذہانت اور دلیری سے ثابت کر دیا تھا کہ میں وہی ہوں، تمہارے خیالوں سے نکل کر حقیقی دنیا میں آ گئی ہوں۔ کمال ہے، مجھ سے جدا ہونے کے بعد مجھے پہچان رہے ہو۔ علی تیمور نے چلتے چلتے پلٹ کر دور تک دیکھا، جیسے اسے ڈھونڈ رہا ہو، پھر انکار میں سر ہلا کر سوچا، مجھے اس کے لیے اتنا نہیں سوچنا چاہیے، سوچوں گا تو موجودہ حالات پر غور نہیں کر سکوں گا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، لیکن وہ پہلے سر کی مرہم پٹی کروانا چاہتا تھا۔ شہر کی مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے ایک ڈاکٹر کا سائن بورڈ پڑھا، پھر اس کلینک میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر فارغ تھا، ٹی وی پر آئس ہاکی کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس نے علی تیمور کے سر کا زخم کا معائنہ کیا، پھر کہا، گہرا زخم ہے، یہ کیسے ہوا؟ ڈاکٹر، جو ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کسی سے جھگڑا ہوا تھا؟ جی ہاں، یہی بات ہے۔ وہ مرہم پٹی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم بتانا نہیں چاہتے؟ مار کھانے کے بعد شرم آ رہی ہے، آپ سوال کر کے اور شرم دلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہنسنے لگا، پھر وہ کہنے لگا، اچھا اب کچھ نہیں پوچھوں گا، تمہیں علاج کی ضرورت ہے اور مجھے فیس کی۔ میں رقم کو دیکھتا ہوں، آدمی کو صرف اپنا منافع دیکھنا چاہیے، کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اسی وقت ٹی وی پر نیوز بلیٹن میں ایک خاتون نے خبریں سناتے ہوئے کہا، کیوبیک کے قریب ہائی وے پر ایک طیارہ کھڑا ہوا ہے۔ ایجنسی نے بہت پہلے اطلاع دی تھی کہ سونیا ثانی اور علی تیمور نامی 2 جوان لڑکے نے لیبراڈور کے ایک طیارے کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ وہی طیارہ ہے۔ عوام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسے کسی لڑکی اور لڑکے کو دیکھ کر قریبی پولیس اسٹیشن میں اطلاع دیں گے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ اس کا سر زخمی ہے۔
डॉक्टर ने चौंक कर अली को देखा। अली ने पूछा, क्या ख्याल है? पुलिस स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है? वो हिचकिचाते हुए कहने लगा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि कौन हो और कहाँ से आए हो। बहरहाल गिरफ्तारी का खौफ दिल से निकाल दो। मेरी क्लिनिक में छुप कर रहो, मैं तुम्हें अपने घर में पनाह दूंगा। डॉक्टर, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। डॉक्टर ने एक सिरिंज निकाली, फिर उसमें एक दवा भरते हुए कहा, तुम्हारे लिए ये इंजेक्शन ज़रूरी है, ज़ख्म जल्दी भरेगा। वो सिरिंज लेकर करीब आया तो अली ने रिवॉल्वर निकालकर उसके हाथ से सिरिंज ले ली। फिर पूछा, रिवॉल्वर से मरना चाहोगे या इंजेक्शन से बेहोश होना? नहीं तो, ये बेहोशी की दवा नहीं है। तो फिर चुपचाप लगवा लो। उसने डॉक्टर को लेटने पर मजबूर किया, फिर सिरिंज की नोक उसके बाजू में बेवस कर दी। पलक झपकते ही डॉक्टर की आंखें बंद हो गईं। वो बेहोश हो गया। उसने आईने के सामने आकर कानों को ढांपने वाली टोपी पहनी, जिस पर सर से बंधी हुई पट्टी छुप गई। फिर वो क्लिनिक से बाहर आ गया। टीवी और रेडियो से होने वाली अनाउंसमेंट ने मुश्किलात पैदा कर दी थीं। वो किसी होटल में क़याम नहीं कर सकता था, ट्रेन या कार वगैरह के ज़रिए सफ़र नहीं कर सकता था। ऐसे तमाम मकामात पर पुलिस वाले पहुंच गए होंगे। उसने एक टैक्सी को रोका, फिर पिछली सीट पर बैठकर कहा, बाजारी औरतों के पास ले चलो। ड्राइवर ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। 20 मिनट बाद एक जगह गाड़ी रोक कर कहा, ये दाएं तरफ जो रास्ता है, ये तुम्हें मतलूबा औरतों तक पहुंचा देगा। मैं ऐसी जगह नहीं जाता। अली ने कहा, मैं भी ऐसी जगह नहीं जाता। दरअसल ऐसी औरतें शहर के नामी ग्रामी बदमाशों को जानती हैं। मैं उनके ज़रिए यहाँ के सबसे बड़े बदमाश तक पहुँचना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुमने पहले कहा होता। हम आगे निकल आए हैं। कोई बात नहीं, गाड़ी के पहिए घूम सकते हैं। वापस चलो, मैं मीटर से ज़्यादा दूंगा। वो गाड़ी को वापस मोड़ते हुए कहने लगा, मैं एक शरीफ बदमाश को जानता हूँ। उसका नाम रे बट है। वो बहुत ही दौलतमंद और वसी ज़राए का मालिक है। पुलिस वाले उसे सलाम करते हैं। बहुत खूब, मैं ऐसे ही शख्स से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो तो शायद अपने लोगों से भी बहुत कम मिलता है। तुमसे मिलना पसंद नहीं करेगा। तुम उसे कैसे जानते हो? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। उसके आदमी अक्सर मेरी गाड़ी में आते जाते हैं, उसके मुताल्लिक बातें करते हैं। मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। उसका कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हो? डायरेक्टरी में उसके कई फ़ोन नंबर हैं। ड्राइवर ने एक बहुत शानदार बंगले के सामने गाड़ी रोक दी। उसके आनी फाटक पर मुसल्लह अफराद खड़े हुए थे। अली ने कहा, वापस चलो। गाड़ी वापस हो गई। उसने एक पब्लिक कॉल ऑफिस के सामने गाड़ी रुकवाई। अंदर जाकर डायरेक्टरी में नंबर देखे, फिर रिसीवर उठाकर राब्ता किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, मैं मिस्टर रेबर्ट का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। अली ने कहा, मैं मिस्टर बट से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वैसे मैं उनके लिए अजनबी हूँ। सॉरी, वो किसी अजनबी से गुफ्तगू नहीं करेंगे। बिजनेस की बातें तो करेंगे। कैसा बिजनेस? आपने उस तैयारी की खबर सुनी होगी जो यहाँ से करीबी हाईवे पर खड़ा है। हाँ, हमने सुनी है। अगर ये बात राज में रखी जा सकती है तो मिस्टर रेबर्ट से कहें कि मैं उस तैयारे का एक मुसाफिर हूँ। क्या वाकई? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। प्लीज़ होल्ड ऑन। फिर खामोशी छा गई। सेक्रेटरी अपने बॉस के पास गया होगा, उसे फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुना रहा होगा। थोड़ी देर बाद अली तैमूर को एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी। वो पूछ रहा था, अपना नाम बताओ। अली तैमूर। तुम्हारे साथ एक लड़की भी है? थी, मुझसे बिछड़ गई है। अगर ये झूठ हुआ तो पछताओगे। मैं पछताने का कोई काम नहीं करता। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? क्या आप नहीं जानते कि मेरा ताल्लुक़ टेलीपैथी जानने वालों के ख़ानदान से है? ओह गॉड, तुम क्या चाहते हो? वक्ती तौर पर पनाह। आ जाओ और अपनी पहचान बताओ। बस एक ही पहचान है, एक टैक्सी में आ रहा हूँ। वो रिसीवर रखकर पिछली सीट पर आ गया। उसे फिर रेबर्ट के बंगले की तरफ चलने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा, काम बन गया? काम बनता नहीं, बनाना पड़ता है। टैक्सी बंगले के सामने पहुंची तो मुसल्लह अफराद ने कोई सवाल किए बगैर आईनी गेट को खोल दिया। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, कमाल है, तुमने दोस्ती कैसे कर ली? गाड़ी पोर्च में रुक गई। अली ने उसे $100 देते हुए कहा, एक बात याद रखो, ये किसी से न कहना कि तुमने किसी अजनबी को यहाँ पहुँचाया है, वरना मिस्टर रेबर्ट के आदमी तुम्हें गोली मार देंगे।